السلام علیکم۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں میمن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام سیمینار کا انعقاد۔ بچوں کی بہترین پرورش میں والدین کے کردار پر روشنی ڈالی گئی۔ میمن کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی بڑی تعداد بھی شریک۔ میمن لیڈرشپ فورم کا میمن برادری کی خدمت کے لیے احسن قدم، اپنی موٹر سائیکل اپنا کام نامی اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ اسکیم کا مقصد میمن برادری کے لوگوں کے لیے باعزت روزگار کا حصول یقینی بنانا ہے۔ پاکستان میں تیار کردہ موبائل فون کی تعداد درآمدی فون سے زیادہ ہو گئی۔ پی ٹی اے کے مطابق پاکستان میں موبائل بنانے والے اداروں نے 7 ماہ میں 1,22,70,000 موبائل فون تیار کیے۔ موبائل فونز میں 48,70,000 4G اسمارٹ فونز بھی شامل ہیں۔ ملک کی صرافہ مارکیٹ میں سونا 200 روپے سستا، فی تولہ قیمت 1,09,800 روپے ہو گئی۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر 28 پیسے گر گیا۔ گزشتہ چند دنوں سے ڈالر کے ریٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ ویلکم بیک۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کے زیر اہتمام مقامی ریسٹورنٹ میں ذمہ دار والدین معاشرے کے تعمیر کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سعودی عرب کے شہر جدہ میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کے زیر اہتمام مقامی ریسٹورنٹ میں ذمہ دار والدین معاشرے کی تعمیر کے عنوان سے ایک سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں میمن کمیونٹی کے خواتین و حضرات کے ساتھ ساتھ پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ کرونا وبا کے حفاظتی اقدامات کے پیش نظر مختصر تعداد میں لوگوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ اس پروگرام کو محترمہ نگہت جمال کے تعاون سے دنیا بھر میں زوم ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے سے بھی بڑی تعداد میں دکھایا گیا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا۔ مقررین میں مسز ارم شعیب سکندر، مسز شرمین شعیب اور مسز افروز سراج نے اپنے خطابات میں ایک استاد ہونے کی حیثیت سے معاشرے میں والدین اور بچوں کے تعلقات کے حوالے سے اپنے تجربات کو حاضرین کے سامنے پیش کیا اور بدلتے دور اور تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو ڈھالتے ہوئے اسلامی اقدار کے مطابق بچوں کی بہترین پرورش، تربیت اور ذہنی ہم آہنگی میں والدین کے کردار پر روشنی ڈالی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی معروف و ماہر لیکچرر ڈاکٹر شائستہ خالد نے حاضرین سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ والدین کو بچوں کے ہر مثبت اور منفی رویوں پر کڑی نظر رکھنی چاہیے، جس کا نتیجہ ہمیں ان کی جوانی میں مثبت یا منفی کردار کی صورت میں دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس متاثر کن ایونٹ کے انعقاد پر انہوں نے ماسا کے صدر جناب شعیب سکندر اور جنرل سیکریٹری صادق سوراتیا کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ سیمینار میں میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کے سابق عہدیداران اور ممبران جناب محمد عارف میمن، مناف بخشی، یونس عبدالستار اور عبدالقادر تیلی نے اپنی بیگمات کے ہمراہ خصوصی طور پر شرکت کی اور ماسا کی اس کاوش کو سراہا اور خاص کر ماسا کی لیڈیز ونگز کو اس قابل قدر پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کی۔ اپنے اختتامی کلمات میں مسز صادق سوراتیا نے میمن ویلفیئر سوسائٹی ماسا کی طرف سے ایونٹ میں شرکت کرنے پر تمام حاضرین کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے جناب محمد کبیر میمن کے جذبے کی پذیرائی کی، جنہوں نے میمن قوم کے لیے اپنی خدمات فراہم کرتے ہوئے مکمل طور پر اس ایونٹ کو اسپانسر کیا۔ تقریب کے اختتام پر تمام مقررین اور مہمان خصوصی کو اعزازی شیلڈ سے نوازا گیا۔ تقریب کی نظامت کے فرائض مسز شرمین شعیب نے ادا کیے، جبکہ مسز عاقل تیلی، مسز خالد تنوما، مسز کبیر اور مسز جاوید خیرانی نے بھی اس کامیاب ایونٹ کے انعقاد میں اپنی رضاکارانہ خدمات فراہم کی۔ میمن لیڈرشپ فورم کی جانب سے میمن کمیونٹی میں لوگوں کے لیے باعزت روزگار کے حصول کی غرض سے اپنی موٹر سائیکل اپنا کام نامی اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔
میمن لیڈرشپ فورم کی جانب سے میمن کمیونٹی میں لوگوں کے لیے باعزت روزگار کے حصول کی غرض سے اپنی موٹر سائیکل اپنا کام نامی اسکیم کا آغاز کیا جا رہا ہے، جس میں کاروبار کی غرض سے لوگوں میں موٹر سائیکلیں تقسیم کی جائیں گی۔ کسی بھی جماعت کے میمن حضرات اس اسکیم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے MLF سیکریٹریٹ میں باقاعدہ منظم طریقے سے کام شروع کر دیا جائے گا۔ اس اسکیم کے تحت میمن لیڈرشپ امپلائمنٹ بیورو جلد موٹر سائیکلیں تقسیم کریں گے، جبکہ موٹر سائیکل وصول کرنے والے کے لیے اس کی جماعت کی جانب سے تصدیق کرانا لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے میمن لیڈرشپ فورم کے وائس چیئرمین پاکستان چیپٹر ایاز بندوگڑا کا کہنا تھا کہ MLF مائکرو بزنس سپورٹ پروگرام کا پہلا فیز کامیاب رہا، جبکہ دوسرے فیز کے لیے عنقریب کام شروع کر دیا جائے گا، جبکہ اپنی قوم کے لوگوں کی خدمت کا سلسلہ مزید وسیع کریں گے۔ MLF کے کنوینر افضال اڈھیا کی قیادت میں MLF کے عہدیدار اور نمائندے میمن برادری کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ گزشتہ 7 ماہ جنوری تا جولائی 2021 کے دوران پاکستان میں موبائل بنانے والے اداروں نے 1,22,70,000 موبائل فون تیار کر لیے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک میں مقامی سطح پر تیار کردہ موبائل فون کی تعداد درآمدی موبائل فون سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 7 ماہ کے دوران پاکستان میں موبائل بنانے والے اداروں نے 1,22,70,000 موبائل فون تیار کیے، جبکہ اسی عرصے میں درآمد شدہ موبائل فون کی تعداد 82,90,000 ریکارڈ کی گئی۔ یہ رجحان PTA کے موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ اجازت ناموں سے متعلق ریگولیٹری نظام کی مثبت عکاسی ہے۔ PTA کا کہنا ہے کہ ریگولیٹری نظام متعارف کروانے کے پہلے ہی سال کے 7 ماہ کے عرصے میں 1,22,70,000 موبائل فون تیار ہوئے۔ مقامی سطح پر تیار ہونے والے موبائل فونز میں 48,70,000 4G اسمارٹ فونز بھی شامل ہیں۔ موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی سمیت سازگار حکومتی پالیسیوں کی بدولت اور ڈیوائس آئیڈینٹیفیکیشن رجسٹریشن اینڈ بلاگنگ سسٹم کے کامیاب نفاذ کے بعد پاکستان میں مقامی سطح پر موبائل بنانے کے لیے سازگار ماحول پیدا ہوا۔ اس سے پاکستان کے موبائل فون تیاری کے نظام پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوئے، جس کی بدولت جعلی ڈیوائس مارکیٹ کا خاتمہ اور تجارتی اداروں کو برابر مواقع میسر آئے۔ PTA اعلامیے کے مطابق ہر قسم کی ڈیوائس کی درآمدات کے لیے یکساں قانونی ذرائع کی موجودگی سے صارفین کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوا۔ حکومت پاکستان کی جانب سے مینوفیکچررز کو پاکستان میں اپنے یونٹ کے قیام کے حوالے سے ایک جامع موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی متعارف کرائی گئی۔ اس پالیسی کی روشنی میں PTA نے 28 جنوری 2021 کو موبائل ڈیوائس مینوفیکچرنگ ریگولیشنز جاری کی، جن کے تحت اب تک 26 کمپنیوں کو موبائل تیار کرنے کا اجازت نامہ جاری کیا گیا ہے۔ ان کمپنیوں میں مشہور برانڈز جیسا کہ سیمسنگ، نوکیا، اوپو، ٹیکنو، انفینکس، ویگوٹیل، کیو موبائل وغیرہ شامل ہیں۔ PTA کے مطابق تجارتی درآمدات کے مقابل مقامی تیاری کے رجحانات کی تفصیلات PTA کی ویب سائٹ پر موجود ہیں۔ پاکستان کی صرافہ مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی ہے۔ سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کم ہو کر 1,09,800 ہو گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی ڈالر کے چڑھتے ریٹ کو بریک لگ گئے۔ انٹر بینک میں 28 پیسے سستا ہو گیا۔ کاروباری ہفتے کے چوتھے روز انٹر بینک میں ڈالر 28 پیسے گر گیا، جس کے بعد 166 روپے میں فروخت ہوا۔ یاد رہے کہ گزشتہ چند دنوں سے ڈالر کے ریٹ میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ گزشتہ روز روپے کے مقابلے ڈالر تقریباً 1 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا تھا اور مارکیٹ میں ٹریڈنگ کے دوران 1 روپیہ 8 پیسے کے اضافے سے امریکی کرنسی 166 روپے 28 پیسے پر بند ہوئی تھی۔ یہ امر قابل ذکر ہے کہ مئی 2021 سے ڈالر کے مقابلے پاکستانی کرنسی کی قدر میں 14 روپے کی گراوٹ دیکھی گئی، جس کے سبب بیرونی قرضوں کے بوجھ میں 1,540 ارب روپے کا اضافہ ہوا۔ تاہم آج ڈالر کی قدر میں کمی پاکستانی معیشت کے مثبت رجحان کی علامت قرار دی جا رہی ہے۔ پاکستان کی صرافہ مارکیٹس میں سونے کی قیمتوں میں کمی دیکھی گئی۔ سونے کی فی تولہ قیمت 200 روپے کم ہو کر 1,09,800 روپے ہو گئی ہے۔
صرافہ ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری ریٹس کے مطابق 10 گرام سونے کی قیمت میں 171 روپے کمی ہوئی، جس کے بعد یہ پورے ملک میں 94,136 میں فروخت ہوتا رہا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی مارکیٹ میں بھی سونے کی قیمت میں کمی دیکھی گئی۔ عالمی سطح پر سونے کی قیمت میں $4 کی گراوٹ کے بعد اس کی $1,790 میں خرید و فروخت ریکارڈ کی گئی۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔